السلام علیکم دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں عام طور سے تقریباً ہر طرح کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور تقریباً ہر طرح کے لوگوں کی دعا قبول کی جاتی ہے، لیکن چند بد نصیب ایسے بھی ہیں جن کی دعا رد کر دی جاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حدیث پاک اور قرآن پاک کی روشنی میں وہ کون سے بد نصیب ہیں جن کی دعائیں رد ہو جاتی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا شخص بخشایا ہے اور اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں رہتا۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی پکارتا ہے کہ اے خیر کی تلاش کرنے والے متوجہ ہو اور آگے بڑھ، اور اے برائی کے طلبگار بس کر اور آنکھیں کھول۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے، کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اس سب کے بعد یہ امر بھی نہایت ضروری اور قابل لحاظ ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں کہ اگر وہ شرائط پوری نہ ہوں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ دعائیں رد کر دی جائیں۔ من جملہ ان کے حرام غذا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی دعا رد ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے پریشان حال آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں اور یا رب کرتے ہیں، مگر کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، ایسی حالت میں کہاں دعا قبول ہو سکتی ہے؟ اور حرام غذا کے سلسلے میں تاریخ میں ایک انتہائی عبرتناک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ کوفہ میں مستجاب الدعوات لوگوں کی ایک جماعت تھی۔ جب کوئی حاکم ان پر مسلط ہوتا اس کے لیے بد دعا کرتے تو وہ ہلاک ہو جاتا۔ جب حجاج بن یوسف ظالم بادشاہ کا وہاں پر تسلط ہوا تو اس نے ایک دعوت کی جس میں ان حضرات کو خاص طور سے شریک کیا، اور جب کھانے سے فارغ ہو چکے وہ لوگ تو اس نے کہا کہ اب میں ان لوگوں کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا کیونکہ حرام روزی ان کے پیٹ میں چلی گئی۔ جبکہ ہمارے زمانے میں لوگوں کا یہ حال ہے کہ ہر وقت سود تک کے جواز کی کوششیں جاری رہتی ہیں، ملازمین کو رشوت دیا جاتا ہے اور تاجر دھوکہ دینے کو بہتر سمجھتے ہیں۔ ان حالات میں دعا کی قبولیت کا کیا عالم ہوگا ہر کوئی آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ دعا کے سلسلے میں ایک قول یہ بھی نقل کیا گیا ہے جو حدیث پاک سے منقول ہے کہ حق تعالی شانہ دعا کی قبولیت کے سلسلے میں بندے کی مصالح پر نظر فرماتے ہیں، یعنی کس چیز میں کیا مصلحت ہے۔ اگر اس کے لیے اس چیز کا عطا فرمانا مصلحت ہوتا ہے تو مرحمت فرما دیتے ہیں، ورنہ نہیں دیتے۔ یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم لوگ بسا اوقات اپنی نافہمی سے ایسی چیز مانگ لیتے ہیں جو ہمارے لیے مناسب نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ دوسری ضروری اور اہم بات قابل لحاظ یہ ہے کہ بہت سے مرد اور عورتیں تو خاص طور سے اس مرض میں مبتلا ہیں کہ بسا اوقات غصے اور رنج میں اولاد وغیرہ کو بد دعا دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ جل شانہ کے عالی دربار میں بعض اوقات ایسے بھی ہیں جو انتہائی قبولیت کے ہوتے ہیں، جو مانگو مل جاتا ہے۔ یہ احمق لوگ غصے میں اول تو اولاد کو کوس دیتے ہیں اور جب وہ مر جاتی ہے یا کسی مصیبت میں مبتلا ہوتی ہے تو پھر روتے پھرتے ہیں، اور اس کا خیال بھی نہیں آتا کہ یہ مصیبت خود ہی اپنی بد دعا سے مول لی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی جانوں اور اولاد کو نیز مال اور خادموں کو بد دعا نہ دیا کرو، مبادا اللہ تعالیٰ کے کسی ایسے خاص وقت میں واقع ہو جائے جو قبولیت کا ہے۔ بالخصوص رمضان المبارک کا تمام مہینہ تو بہت ہی خاص وقت ہے، اس میں اہتمام سے ان امور سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسی چیز مانگ لیں جو ہمارے لیے ضرر انگیز ہو اور وہ قبول ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ واللہ الموفق للصواب وما توفیقی الا باللہ۔